وہ غذا میں آپ کو بتاؤں، غذا انسان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے. غذا انسان کے اخلاق پر اثر ڈالتی ہے. حلال اور طیب چیزوں سے، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے انسان کے اخلاق پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور پھر اگر انسان اپنے آپ کو حلال اور طیب چیزوں سے محروم کر لے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور اس کو اپنے لیے حرام سمجھ کر شیطان کی راہ پر چل دے. اللہ نے تو حلال کیا، شیطان نے حرام کروا دیا اس کو، اور اس نے یہی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ لوگوں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. شیطان بری چیزوں کو شیطان تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. لے لو، ہم اس کو لے لیتے ہیں. یہ میں آگے چل کر آپ کو مثال بتاؤں گا اس کی، کیسے وہ بری چیزوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے انسان سے. تو اسی لیے حلال اور طیب چیز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. حلال کھانے سے، طیب اور پاکیزہ کھانے سے اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، محبت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا سبب بھی بنتا ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے یہ حلال کھانا. ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اس سے. اگر ہم اپنے چیز کو حلال رکھیں نا، پاکیزہ رکھیں اپنے کھانے کو، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. اسی لیے حلال وہ کہ جس کو شریعت نے جائز قرار دیا، اور طیب جو ہے نا وہ چیز کہ جس کی قیامت میں جس کا سوال نہیں ہوگا. طیب وہ چیز یعنی وہ ضروریات زندگی کہ جو نفسانی خواہش کے لیے استعمال نہ ہو، قیامت میں ان کا سوال نہیں کیا جائے گا. کافی ساری چیزیں ہیں جن کا سب کا سوال ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قیامت میں سوال نہیں کیا جائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ضروری کپڑا، جو کپڑا ضروری ہے نا، جو پہننا ضروری ہے کپڑا، اس ضروری کپڑے کے بارے میں، ضروری غذا کے بارے میں، اور گھر کے بارے میں قیامت میں حساب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ضرورت ہے انسان جو ضرورت کی حد تک ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، دعا کیجئے میرے لیے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. میں دو دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، حلال غذا اختیار کر لو، خالق کائنات تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا. حلال غذا اختیار کر لو، خالق کائنات تیری ہر غذا کو قبول فرمائے گا. حرام کی طرف نہ جاؤ، رشوت کی طرف نہ جاؤ، سود کی طرف نہ جاؤ. یہ کھلی جنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یار ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کیوں جا رہا ہے انسان، کیوں جائے رشوت کی طرف، کیوں جائے انسان سود کی طرف؟ کیا تیرا رب دے گا نہیں؟ کیا اس رب کے یہاں کمی ہے کوئی جو وہ رشوت لے رہا ہے، جو وہ سود لے رہا ہے؟ اس رب کے یہاں کمی ہے؟ مانگے تو صحیح اس رب سے، اس رب سے مانگے، وہ تو بے نیاز ہے، اتنا دے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ تو ہو، مانگنے کا طریقہ تو ہو. ایک روایت کے اندر آتا ہے حرام لقمہ 40 دن کی عبادت اس سے قبول نہیں ہوتی، حرام جو کھاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام غذا پر پلنے والا جسم
جہنم کا ایندھن ہوا کرتا ہے، جہنم کا ایندھن ہوگا، حرام جسم پر پلنے والا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف آپ سمجھایا کرتے تھے بڑے انداز میں، مجاز کو لے آتے تھے کبھی کبھی۔ آپ نے حلال کے فائدے اپنی مثنوی کے اندر لکھا ہے، اشعار میں لکھا تھا انہوں نے فارسی کے اندر، میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا۔ آپ فائدہ لکھتے ہیں، حلال کا فائدہ یہ ہے کہ حلال لقمہ کھانے سے انسان کے اندر علم اور حکمت پیدا ہوتی ہے۔ حلال کا فائدہ ہے حلال لقمہ کھانے سے، اور فرمایا کہ حلال سے اس کے دل کے اندر عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ کیونکہ حلال جو ہے نا، حلال لقمہ یہ بیج کی طرح ہے، بیج کی طرح ہے۔ لقمہ جو ہے وہ بیج سے ہے، اور اس کا جو پھل نکلتا ہے وہ خیالات کی صورت میں آتا ہے، اس کا پھل خیالات کی صورت میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح لقمہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سمندر ہے، اور اس سمندر سے موتی جو ہیں وہ خیالات ہیں اس کے۔ مثنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ایک اور فائدہ لکھتے ہیں کہ حلال کھانے سے عبادت کی طرف میلان بڑھتا ہے، عبادت کا رجحان بڑھتا ہے، انسان کا عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے اس جہان کی طرف جانے کا شوق بھی منہ میں حلال لقمہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، منہ میں حلال لقمہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم غور کریں اپنی کمائی پر، اپنے طریقہ کار پر غور کریں، طریقہ کار پر غور کریں، حلال طیب پاکیزہ رکھیں اس چیز کو، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، عبادتوں کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر، اور اس جہان کی تیاری بھی ہوتی رہے۔ اس جہان کی ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے، اسی کو سمجھ لیا ہے ہم نے سب کچھ، ایسا نہیں ہے، اصل وہ ہے جانا ہے وہاں پر، حلال کھائیں تو وہاں جانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا ہمارے اندر۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کی نازل کی ہوئی چیز پر ایمان لاؤ، جو اللہ نے کتابیں نازل کی، احکام نازل کیے، ان پر چلو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا، وہ کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں، مشرکین کے جو بھی ہمارے باپ دادا جس پر چلتے تھے ہم تو اسی پر چلیں گے، ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آگے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرما دی، فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ عقل رکھتے تھے نہ ان کو خود ہدایت تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو انہی پر چلیں گے، بس ہم تو اسی پر ایمان لے کر آئیں گے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، کہا اسلام میں آ جاؤ، چھوڑ دو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جب یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں عذاب سے ڈرایا، تو یہودیوں میں سے رافع ابن خارجہ اور مالک ابن عوف اور دوسرے ساتھیوں نے، دوسرے یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں اور وہ ہم سے بڑے عقل مند تھے، ہم سے زیادہ عقل مند تھے، تو لہٰذا وہ صحیح ہیں، اس لیے ہم بس اسی کے دین پر عمل کریں گے، ہم نے نہیں پلٹنا یہاں سے، ہم نہیں جائیں گے چھوڑ کر، بس یہی دین ہمارے لیے اچھا ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال کیسی ہے، ان کی مثال ایسی ہے اس کہاوت جیسی كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی مثال ان کی ایسی ہے جو نہ سنے مگر پکارنا یا بلانا، جس طرح چرواہا ہوتا ہے نا، ایک بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے، تو وہ اگر ایک آواز دے نا
تو بکریاں مڑ جاتی ہیں، اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. ہم لاکھ دفعہ بولتے رہے ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، پہچانتی نہیں ہے. دعا و ندا، اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جو نہ سنے مگر بلانا اور پکارنا، یعنی ایسا چرواہا جو اپنے جانوروں کو آواز دے. اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، فرمایا یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے.